تعظیم قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ اسی آیت کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل قرآن و حدیث کی روشنی میں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی اور زندگی کے تمام معاملات کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر اسی سوال کے جواب میں ہے کہ کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ یہ بڑے تعجب اور حیرانگی کی بات ہے کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ وہ اللہ کہ جس نے پہلا انعام یہ کیا کہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، اور پھر زندگی دینے کے بعد اللہ رب العزت نے اس بھری دنیا کے اندر تمہیں بے سر و سامان اور پریشان پھرتا ہوا نہیں چھوڑ دیا کہ بس زندہ کر دیا، زندگی دے دی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا تمہیں زندگی دی، اور پھر اس زندگی کی بقا کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ تمام کے تمام چیزیں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا فرما دی۔ ساری کی ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ وہ اللہ کہ جس نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض
زمین اور زمین میں جو کچھ ہے، زمین میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے، انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے انسان کے تابع کر دیا۔ ایک مقام پہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، وہ اللہ کہ جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا۔ اور کہیں فرمایا وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، ان ستاروں کو اور سیاروں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اور کہیں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اور کہیں فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وہی اللہ تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا۔ اور کہیں فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے؟ اور کہیں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، صرف زمین نہیں، زمین و آسمان کی ہر چیز کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ تو پوری کی پوری کائنات، اس کائنات کی ہر نعمت اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور ہر چیز کو انسان کے لیے اللہ نے مسخر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل و شعور دیا، پھر انسان نے اللہ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے سے زمین کے سخت سینے کو چیرا، اور اس کو چیر کر اس میں سے کنویں نکالے، دریا اور نہریں جاری کی، اس میں راستے بنائے، اس میں سے معدنیات کو نکالا، سونے اور چاندی اور جواہرات کے خزانوں کو نکالا، پٹرول اور تیل جیسی نعمتوں کو نکالا، اور بے شمار نعمتوں کو انسان نے زمین سے نکالا، پہاڑوں سے نکالا۔ اور پھر اللہ نے ان ہوا اور فضاؤں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا کہ انسان اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال میں لایا، اور اللہ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے سے کئی لاکھ ٹن وزنی جہازوں کو اس نے فضاؤں کے اندر اڑا دیا۔ اس فضا کو کس نے مسخر کیا؟ ان ہواؤں کو کس نے مسخر کیا؟ اور پھر ان سمندروں کے اندر انسان نے اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کیا، اور کئی لاکھ ٹن وزنی بحری جہازوں کو، بیڑوں کو، کشتیوں کو، لانچوں کو انسان نے اس بفرے ہوئے پانی کے اندر چلا دیا۔ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ هو الذی جعل لکم ما فی الارض جميعا، فرمایا کہ وہ اللہ کہ جس نے ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی ہے، ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اپنے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہ نعمتیں کہ جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ الہ العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں منظر کشی کی۔ رب کائنات نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون،
وہی اللہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من نطفہ، وہی اللہ ہے کہ جس نے تھوک کی مانند ایک نطفے سے انسان کو پیدا کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اب بجائے اس کے کہ وہ سر تسلیم خم کر دیتا، عقیدت کے نذرانے پیش کرتا، اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو جاتا، الہ العالمین نے فرمایا تھوک کی مانند ایک نطفے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، اسے چاہیے تھا کہ وہ سر تسلیم خم کر دیتا، وہ عقیدت کے نذرانے پیش کرتا، وہ ہمارے سامنے سربہ سجود ہو جاتا، ہمارا شکر بجا لاتا، بجائے اس کے اس نے اللہ کے ساتھ شریک بنانے شروع کر دیے، اور پھر اس شریک پر، اس شرک پر وہ بحث و تمہیز کے ذریعے کھلم کھلا جھگڑا کرنے لگا۔ فرمایا خلق الانسان من نطفہ، اس اللہ نے پیدا کیا انسان کو تھوک کی مانند ایک نطفے سے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے کھلا جھگڑالو بن گیا، اللہ کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ کسی نے کہا کہ اللہ کا وجود ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ اللہ کے وجود کا ہی انکار کر بیٹھا۔ کمیونسٹ دہریے وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، یہ کائنات ایک خود کار طریقے سے چل رہی ہے، خود بخود وجود میں آئی ہے۔ آج بھی یہ لوگ موجود ہیں، زمانوں سے چلے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، ایک خود کار مشین ہے۔ اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، اور دوسروں نے مانا کہ اللہ ہے، کسی نے اللہ کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیا کہ ایک اکیلا تن تنہا اللہ بھلا یہ سارا نظام کیسے چلا سکتا ہے، ایک اکیلا اللہ جو ہے یہ سارے نظام کے سارے کام کیسے کر سکتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک بنانے شروع کر دیے۔ اللہ کے برابر میں لوگوں کو، مخلوق کو لے آئے، اور پھر اس پر دلائل پیش کرنے لگے، بحث و تمہیز کرنے لگے۔ الہ العالمین نے فرمایا خلق الانسان من نطفہ، وہ اللہ کے جس نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پھر وہ کھلا جھگڑالو بن گیا، اور فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، وہ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا، چوپاؤں کو پیدا کیا۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، ان جانوروں میں تمہارے لیے اللہ نے گرمائش کا سامان رکھ دیا۔ اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا، اور پھر ان کے چمڑے کے ذریعے، ان کے بالوں میں اللہ نے اون پیدا کی، اور ان کے بالوں سے تم اون حاصل کرتے ہو۔ اللہ نے چمڑا دیا، اس چمڑے سے تم گرمائش حاصل کرتے ہو، اس کا یہ مختلف لباس بناتے ہو، اس سے تم کوٹ بناتے ہو، جیکٹس بناتے ہو، اس سے تم جو ہے وہ موزے بناتے ہو، مختلف چیزیں بناتے ہو، مشکیزیں بناتے ہو۔ فرمایا کہ ان کے چمڑوں کے ذریعے سے تم گرمائش حاصل کرتے ہو۔ فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، وہ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، ان جانوروں میں تمہارے لیے گرمائش کا سامان ہے۔ وَمَنَافِعُ، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے منافع ہیں، بڑے کام ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ اور فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی جانوروں سے بعض جانوروں کا گوشت تم کھاتے ہو۔ اور فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان جانوروں میں اللہ نے تمہارے لیے ان جانوروں میں جمال، خوبصورتی رکھی ہے، جمال رکھا ہے۔
حین تریحون کہ جب تم انہیں چرا کر شام کو واپس لوٹتے ہو، وحین تسرحون اور جب صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ اللہ نے جانوروں میں خوبصورتی رکھی ہے، جانوروں میں، مال ڈنگر میں، مال مویشی میں، مال میں اللہ نے تمہارے لیے جمال رکھا ہے کہ جس کی ملکیت کے اندر جانور ہوتے ہیں وہ انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میری ملکیت کے اندر مال ہے، جائیداد ہے، اور پھر جب وہ ریوڑ کے ریوڑ لے کر چلتا ہے، اپنے مال مویشی کو لے کر چلتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس اللہ کے دیے ہوئے جانور ہیں، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ فرمایا اللہ نے ان جانوروں میں تمہارے لیے جمال رکھا ہے، ان مال مویشی کے اندر اللہ نے تمہارے لیے خوبصورتی رکھی ہے۔ اور فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ اور پھر ان جانوروں کے ذریعے سے تم ایسا بوجھل سامان کہ اگر تمہیں خود اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جانا پڑتا تو بڑا مشکل ہو جاتا، تمہارے لیے مشقت ہوتا، تکلیف کا سبب ہوتا، ان جانوروں کے ذریعے سے بڑا بڑا بوجھل سامان ایک شہر سے، ایک علاقے سے، ایک محلے سے، ایک جگہ سے دوسرے شہر، دوسری جگہ اور دوسرے محلے کی طرف منتقل کرتے۔ فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ اور تم اٹھاتے ہو بوجھل سامان، إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ایسا بوجھل سامان کہ خود تمہارے نفسوں پر جن کا اٹھانا مشقت کا کام تھا، بڑا بھاری کام تھا، ان جانوروں کے ذریعے سے تم سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرتے ہو۔ اور فرمایا والخیل والبغال والحمیر اور وہ اللہ کہ جس نے گھوڑوں کو پیدا کیا، والبغال کھچروں کو پیدا کیا، والحمیر اور گدھوں کو پیدا کیا، لِتَرْكَبُوهَا وَزِينًا تاکہ تم ان پہ سواری کرو، اور تمہاری خوبصورتی کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ تمہاری سواری کا سبب بھی ہیں اور تمہاری زینت کا سبب بھی ہیں کہ تم گھوڑوں پہ سواری کرتے ہو، تم خچروں پہ سواری کرتے ہو، گدھوں پہ سواری کرتے ہو، اور پھر یہ گھوڑے، یہ خچر تمہاری زینت کا بھی سبب بنتے ہیں، تمہاری خوبصورتی کا بھی سبب بنتے ہیں۔ گھوڑے لے کر چلتے ہو تو تمہیں بڑا فخر آتا ہے، یہ بڑے اچھے لگتے ہیں، تمہیں خوبصورت لگتے ہیں۔ فرمایا اللہ، وہ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے گھوڑوں کو پیدا کر دیا، خچروں کو پیدا کیا، اور فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور ان کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو، وہ بھی اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ اور فرمایا وَاللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وہ اللہ کے جو آسمان سے بارشیں نازل کرتے، لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ اور اس بارش کے پانی کے ذریعے سے، اس بارش کے پانی سے تم پیتے بھی ہو، اور اس بارش کے پانی کے ذریعے سے درخت پیدا ہوتے ہیں، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، گھاس چارہ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ فیہ تسیمون اور انہی درختوں میں، اسی گھاس چارے اور فصلوں کے اندر تم اپنے جانوروں کو چرانے لے جاتے ہو۔ الہ العالمین نے فرمایا ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات اور اسی پانی کے ذریعے اللہ فصلوں کو اگاتا ہے، کھیتی باڑی کو اگاتا ہے۔ اللہ نے زیتون کو پیدا کیا، والنخیل کھجوروں کے باغات کو پیدا کیا، والاعناب انگوروں کو پیدا کیا، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھل اور میوے اللہ نے پیدا کر دیے ہیں۔ الہ العالمین نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اور یہ ستارے بھی اللہ کے حکم سے تمہارے تابع کر دیے گئے۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اور اس کائنات کے اندر اللہ نے تمہارے لیے مختلف رنگ بکھیر دیے، اللہ نے مختلف چیزیں تمہارے لیے بکھیر رکھی ہیں، پھیلا رکھی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا
اور ان دریاؤں کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ جن سے تم تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، مچھلیوں کی صورت میں تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور انہی سمندر سے تم ہیرے جواہرات کے خزانے بھی حاصل کرتے ہو۔ تو یہ چند نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے جو اس مقام پر ذکر کی ہیں کہ ہر چیز کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کی ہر نعمت کو پیدا کیا ہے، اور اتنی نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ فرمایا تمہیں پیدا کیا، تمہارے وجود کو بنایا، تمہیں زندگی دی، اور پھر زندگی دینے کے بعد تمہیں بے سر و سامان پریشان پھرتا ہوا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس زندگی کے لیے جن جن نعمتوں کی ضرورت تھی، جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، وہ تمام کے تمام چیزیں اللہ نے پیدا کر کے تمہارے لیے مسخر کر دی۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر زمین کی ہر نعمت کو اللہ نے پیدا کیا، اور پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، فسواهن سبع سماوات، اللہ نے برابر 7 آسمان کھڑے کر دیے۔ چنانچہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات واضح فرما دی کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، لہذا ماہرین حیت کا یہ خیال اور ان کی یہ رائے کہ آسمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آسمان محض ایک تصوراتی چیز ہے کہ بس ہم نے تصور کیا ہوا ہے کہ اوپر کوئی آسمان ہے، مگر نہ حقیقت میں کوئی آسمان نہیں ہے، ہم اوپر چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں تو یہی نیلی چھت ہمیں نظر آئے گی، ہم آسمان کو چھو نہیں سکتے، ہم آسمان تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو ماہرین حیت نے یہ خیال کر لیا اور یہ رائے دے دی کہ یہ ایک تصوراتی چیز ہے، بس ہمارے تصور اور عقل کے اندر ایک چیز بسی ہوئی ہے، ہم اسے آسمان کہتے ہیں، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اس کا انکار کیا ہے۔ فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پے در پے اوپر نیچے 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنا دیے، اور فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ کہ جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، کائنات کی کوئی چیز بھی اس کے احاطے علم سے باہر نہیں ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، اس اللہ کا تم انکار کیسے کرتے ہو کہ جس اللہ نے تمہارا وجود پیدا کیا، تمہیں زندگی دی، اور پھر اس زندگی کے لیے، اس وجود کے لیے، اس انسان کی بقا کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کر دی، اب اس کے بعد بھی تم اللہ کا انکار کرو، یہ کتنے تعجب کی بات ہے، یہ کتنی حیرانگی کی بات ہے۔ کیف تکفرون باللہ، وہ اللہ، تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو، اس اللہ کا تم انکار کیسے کر سکتے ہو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی دی، تم بے جان تھے، تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا، اور تمہیں زندگی دینے کے بعد هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین کے اندر ہے اللہ نے تمہارے لیے بنایا، تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے تابع کر دیا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اسی اللہ نے آسمان بنائے، 7 آسمان کھڑے کر دیے۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں، جتنے آسمان ہیں اتنی ہی زمینیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے زمین کو تخلیق کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے آسمان کو بنایا، والارض بعد ذلک دحاها، پھر آسمان کو بنانے کے بعد اللہ نے زمین کو پھیلانا شروع کیا۔ پہلے زمین کی تخلیق کی ایک پیڑے کی صورت کے اندر، پھر اللہ نے آسمان کو بنایا، پھر اس پیڑے کو اللہ نے پھیلانا شروع کر دیا، اور زمین کو جو ہے تا حد نگاہ پھیلا دیا۔
فرمایا وہ اللہ، اس اللہ کا تم انکار کیسے کر سکتے ہو؟ آگے چوتھا رکوع سورہ بقرہ کا شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ تو انشاءاللہ اسی رکوع سے جو ہے ہم سیدنا آدم علیہ السلام کی مکمل سیرت اور ان کی تخلیق اور ان کا جو مکمل قصہ اور واقعہ ہے وہ شروع کریں گے۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد